जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। अपोजिशन को 28 जनवरी को जवाब देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी की गुफ्तगू, कहा मुशावरत का अमल जारी रहेगा, बहुत से मामलात ज़ेर गौर आएंगे। पीटीआई की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ ना बैठने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। चौथे इजलास में शिरकत जुडिशल कमीशन क़याम में पेशरफ्त से मशरूत है। और भारत से आज़ादी की जंग लड़ते कश्मीरियों के साथ हैं। मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब, कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मकबूज आबादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सर्फ हो चुकी। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक और शिकस्त। भारतीय टीम को टीम शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ेगा। आईसीसी ने भारत को वाज़ेह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने तस्दीक की कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी पर ऑफिशियल लोगो होगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है, हम आईसीसी की गाइडलाइंस को अपनाएंगे। शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान होगा। भारत की कोशिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम किट पर मेजबान टीम पाकिस्तान का नाम ना लिखा जाए। भारत की मनमानी की कोशिश नाकाम रही। कौमी असम्बली में एक बार फिर अपोजिशन अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। डेस्क बजाए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत देने से इनकार किया। स्पीकर ने कहा, बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मामलात तय पा चुके, तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। अपोजिशन अरकान के हुकूमत के खिलाफ नारे, वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर अपोजिशन अरकान भी वापस आ गए। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इनमें हिम्मत नहीं कि ये हमारा मुकाबला कर सके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ये बानी पीटीआई से मुलाकात भी नहीं करा सके। 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, पार्लियामेंट में एहतजाज जारी रहेगा, सड़कों पर भी एहतजाज होगा। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। हसन नवाज ने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। नैब को सवाल पूछना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी कब और किसके पैसों से खरीदी गई। पीटीआई के सेनेटर अली जफर कहते हैं, 6 नवंबर 2019 को मुआहिदा हुआ, जिसके बाद एनसीए ने 22 नवंबर को पैसा डी फ्रीज किया। चोरी का पैसा होता डी फ्रीज नहीं किया जा सकता था। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में भी लिखा है कि ये चोरी का पैसा नहीं। आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात पर मजीद तबसरों से गुरेज किया जाए, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले ही कह चुका हूं, ये मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर हुई। लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक सूबे से है जहां हमारी पार्टी की हुकूमत है। मुलाकात के सियासी होने से मुतालिक मैंने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आईएमएफ ने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट लाने की आईएमएफ की तजवीज मुस्तरद कर दी। एफबीआर के जराये का कहना है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आईएमएफ से प्लान शेयर कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी ने एफबीआर के लिए नई 1010 गाड़ियों की खरीदारी का नोटिस ले लिया। फैसल वॉरा ने कहा, एफबीआर हदफ हासिल न कर सका, अरबों की गाड़ियां खरीद रहा है। लगता है नई गाड़ियां किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदी जा रही हैं। एफबीआर के पास गाड़ियों की सस्ती ऑफर भी है। मसला 1300 सीसी गाड़ियों का नहीं, कीमत का है। जब तक एफबीआर 385 अरब का शॉर्टफॉल पूरा नहीं करता, नई गाड़ियों का हकदार नहीं। सबने वजीरों से कहा, गलत हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारे बस में नहीं, 384 अरब पाकिस्तान को ला दें, चोरी को लब्बैक कह देंगे। वफाकी हुकूमत का अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि 12 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियंस को बिजली और गैस मुफ्त नहीं मिलती।
پارلیمنٹ لاجز میں بے شمار مسائل ہیں، اپوزیشن صرف نعرے لگا رہی ہے، عوام اس ایوان سے مسائل کے حل کی توقع رکھتے ہیں، ضابطہ فوجداری میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا، آج حقدار کو اس کا حق ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا 50,000 گھرانوں کو ہر 3 ماہ بعد حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپے ملیں گے۔ یہ نواز شریف کی طرف سے تحفہ ہے، کوشش ہے آنے والے سالوں میں اس رقم کو مزید بڑھا سکوں۔ اس کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر کوئی خود سے ڈرنے لگے تو الگ بات ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سپریم کورٹ میں عدالتی بینچوں کے اختیار سے متعلق کیس میں ریمارکس، عدالتی معاون منیر ملک نے دلائل میں کہا کہ کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کر سکتی، عدالتی حکم کو دوسرا عدالتی حکم ہی بدل سکتا ہے۔ سیکشن 2A کے تحت فل کورٹ تشکیل کا معاملہ انتظامی کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ شاہ جمیل نے کہا کیس چل رہا ہو تو بینچ سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مقرر کیے گئے عدالتی معاونین نے 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے اعتراض پر عدالت نے خواجہ حارث اور احسن مون کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس کو کل تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی بنے گی، پیپلز پارٹی بھی مان گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں فیک نیوز پیکا قانون پر اتفاق، پیکا ایکٹ 2016 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ نے پیکا قانون میں ترمیم کے لیے قانونی مسودہ پیپلز پارٹی کے حوالے کیا۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔ سوشل میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی فیک نیوز کا تعین کرے گی۔ سوشل میڈیا اتھارٹی کو PTA، FIA اور پیمرا کے سوشل میڈیا اختیارات دیے جائیں گے۔ تمام اتحادی جماعتوں کو حتمی مسودے کی کاپیاں دے دی گئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آج سے کرم میں غیر قانونی بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ، دگن متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی ان کی حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے مشروط ہوگی۔ کرم کو اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے فریقین طریقہ وضع کر کے حکومت کو دیں گے۔ کرم روڈ کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی دستے تعینات کرنے کا فیصلہ، FIRs میں نامزد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ فیصلے الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اشیاء خورنوش لے جانے والا 61 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاڑا چنار کی جانب رواں دوا ہے۔ پولیس قافلے کی حفاظت پر مامور ہے۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے 2 بچوں کی گمشدگی کو 9 دن گزر گئے۔ پولیس علیان اور علی رضا کو ڈھونڈ نہ سکی، تحقیقاتی کمیٹی بھی کچھ نہ کر سکی۔ زیر تفتیش CCTV فوٹیج بھی کسی کام کی نہیں۔ 9 دن بعد تفتیشی حکام کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد کے لیے کہ اپنے بچے ہیں۔ DIG ساؤتھ کا کہنا ہے بچوں کے مبینہ اغوا کی CCTV ویڈیو کی مزید جانچ جاری ہے۔ ایک اور CCTV میں خاتون، مرد اور بچوں کو کلینک میں دیکھا گیا۔ موٹر سائیکل نمبر کی مدد سے بھی ٹریس کرنے کی کوشش۔ بچوں کی بازیابی کے لیے دیگر اداروں سے مل کر سرچ آپریشن کا فیصلہ کیا۔ جہاں سے بچے لاپتہ ہوئے وہاں سے 3 کلومیٹر کے اندر سرچنگ کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری آئندہ ماہ چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے ہے۔ صدر کا دورہ 6 فروری سے شروع ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی صدر کے ہمراہ چین جائیں گے۔ ایوان صدر کی طرف وزیر اعلیٰ کو سندھ کے لیے CPAC اسکیم تجویز تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگمین سے ملاقات، دونوں کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے۔ کانگریس مین تھامس سوازی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کانفرنس واشنگٹن میں منعقد کرانے کا فیصلہ۔
امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن شروع۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا پیدائشی حق شہریت منسوخ کر دیا۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے منسوخی کو 22 ریاستوں میں چیلنج کر دیا۔ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پہلی پریس بریفنگ میں صدارتی معافیوں کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے انہیں انصاف کے مطابق قرار دے دیا۔ بولے بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی۔ پراؤڈ بوائز کی دی گئی معافی بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے اسٹار گیٹ اے آئی پروجیکٹ کا بھی اعلان، کہا منصوبے سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ امید ہے نئی امریکی حکومت کسی تنازع میں شامل نہیں ہوگی۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، ایران اسرائیل جنگ یا خطے میں کوئی بھی جنگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ نئی امریکی انتظامیہ کو جنگ کے خطرے میں اضافہ کرتے نہیں دیکھتے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا، جنگ بندی کے تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ تمام ممالک کو غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے میں آپریشن، اسرائیلی فوجیوں نے جنین کا محاصرہ کر لیا۔ پرتشدد کارروائیوں میں 10 فلسطینی شہید۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے صہیونی فورسز زخمیوں کو اسپتال لے جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی نامزد سفیر کا کہنا ہے اسرائیل کا مغربی کنارے پر حق ہے۔ غزہ میں ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری۔ 2 روز میں عمارتوں کے ملبے سے 120 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ رواں سال اکتوبر میں زلزلے کو 20 سال ہو جائیں گے۔ لگتا ہے 50 سال میں بھی آبادکاری کے پروجیکٹس مکمل نہیں ہوں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے زلزلہ متاثرین سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ نمائندہ ایرا نے بتایا، ہم نے 14,000 سے زائد منصوبے مکمل کیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، وہ منصوبے کہاں ہیں؟ انسانوں کے لیے منصوبے بنائے گئے یا جنوں کے لیے؟ ڈونرز کا کتنا پیسہ آیا؟ وہ پیسہ کہاں ہے؟ عدالت نے زلزلہ متاثرین بحالی کی رپورٹ وفاقی اور صوبائی حکومت اور ایرا سے طلب کر لی۔ آڈیٹر جنرل پاکستان سے زلزلہ متاثرین فنڈز کی آڈٹ رپورٹ بھی طلب کر کے سماعت ملتوی کر دی۔ عازمین حج کی مدد اور فرائض کی ادائیگی کے لیے نئی پالیسی گھر سے گھر تک تیار۔ عازمین کے لیے سرکاری ناظمین پاکستان سے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ 150 عازمین پر 1 ناظم ہوگا۔ مجموعی طور پر 600 ناظمین مقرر ہوں گے۔ عازمین اپنے گروپ ناظم کی قیادت میں ایئرپورٹ پر جمع ہوں گے۔ ناظم پاکستان سے روانگی اور واپسی پر پورے گروپ کا نگران ہوگا۔ سعودی عرب میں رہائش اور مناسک حج میں رہنمائی کریں گے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ سکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی۔ مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارہ -4 تک گرا دیا۔ گلگت میں 0، کوئٹہ میں 1، اسلام آباد میں 4، پشاور میں 5، لاہور میں 10 اور کراچی میں 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں کم بارشوں کی وجہ سے خشک سالی جیسی صورتحال کا انتباہ جاری کر دیا۔ امریکہ کے جنوبی ریاستوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی متاثر۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلوریڈا اور جارجیا سمیت مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ جارجیا میں اسکول اور سرکاری دفاتر بند۔